سیگا سیونہم 39واں سیگا الداعی بیان سیگا اس میں فاعل ہے داعی تھا یا بموجب قاعدہ کہ یا آخر اس میں معرب باللام را گاہے حذف میں کند ساکن شدہ یا جو ہے اس قاعدے کے تحت اس قاعدے کی وجہ سے کہ یا آخر اس میں معرب باللام را معرب باللام کے آخر سے یا کو آخری یا کو کون سی آخری یا اس میں معرب باللام کی اسم معرب باللام کے جو آخر میں یا آتی ہے اس کو گاہے حذف میں کند کبھی حذف کرتے ہیں ساکن شدہ تو اس یا کو حذف کر دیا۔ یہ کیا ہے اصل میں تھا الداعی کیا تھا الداعی تو کبھی معرب باللام کے آخر سے یا کو تخفیف کی خاطر ہلکا کرنے کے لیے گرا دیتے ہیں تو یہاں بھی یا کو گرا دیا تو الداعی ہو گیا۔ قرآن مجید میں مثال دی تھی آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے یوم یدعو الداعی فتولی عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ سیگا چہلم سیگا 40واں الجواری بیان الجواری بودا یہ اصل میں الجواری تھا باقاعدہ این کے ذکر کر دے اس قاعدے کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا یارہ حذف کر دن یا کو حذف کر دیا کہ معرب باللام کے آخر سے یا کو کیا کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں۔ الجواری تھا اس کے آخر سے یا گر گئی اس قاعدے کی وجہ سے جو ابھی الداعی میں بیان کیا کہ کبھی معرب باللام کے آخر سے یا کو تخفیف کی خاطر گرا دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کو جی جواری۔ سیگا چہلو یکم 41واں التنادی بیان التنادی مصدر باب تفاعلس التنادی جو ہے یہ مصدر ہے باب تفاعل کا مصدر باب تفاعلس یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التنادی بیان التنادی مصدر باب تفاعلس یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التنادیو بودا یہ اصل میں التنادیو تھا باقاعدہ معلوم قاعدے کے مطابق پہلے بیان کر چکے ہیں قاعدہ نمبر 16 شاید ہے باقاعدہ معلومہ قاعدے کے مطابق ضمہ دال کسرہ شدہ زال کا ضمہ جو ہے وہ کسرہ ہو گیا یا ساکن گشتہ یا ساکن ہو گئی و باقاعدہ مذکورہ حال افتادہ اور مذکورہ باقاعدہ مذکورہ حال جو ابھی مذکور ہوا اور باقاعدہ مذکورہ حال ابھی جو قاعدہ مذکور ہوا افتادہ اس قاعدے کے تحت پھر یہ یا جو ہے گر گئی۔ اصل میں تھا التنادیو یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اصل میں التنادیو تھا اس میں عدلن والا قانون جاری ہوا کون سا عدلن والا قانون جاری ہوا یا اسم کے لام کلمے میں واقع ہوئی ضمہ کے بعد یا واقع ہوئی اسم کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد تو ضمہ کو کسرہ سے بدلا اب کیا ہوا التنادیو کیا ہوا التنادیو ہو گیا پھر یا کو ساکن کیا تو کیا ہوا التنادی کیا ہو گیا التنادی پھر اس میں ابھی الجواری اور الداعی والا قانون جو ابھی آپ کو بیان کیا کہ معرب باللام کے آخر سے یا کو حذف کرنا جائز ہے تو یا کو گرا دیا تو التنادی ہو گیا۔ یہ اصل میں ہے التنادیو کیا تھا التنادیو تو باقاعدہ معلومہ یعنی معلوم قاعدے کے مطابق جو آپ کو معلوم بیان کر دیا تھا قاعدہ نمبر 16 کہ یا آ گئی کہاں پر اسم کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد تو پھر ضمہ قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا اور پھر التنادی ہوا یا پر ضمہ ثقیل گرا دیا تو التنادی اب معرب باللام کے آخر میں یا آ رہی ہے اور معرب باللام کے آخر سے یا کو کبھی کبھی تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں اس کو حذف کر دیا تو التنادی ہو گیا۔ سیگا چہلو دوم 42واں قاعدہ دساہا بیان سیگا دساس سیگا جو ہے دسا ہے بیان سیگا دسا ہے کہ دراصل دسا تھبودا
جو اصل میں دسسہ ہا تھا، حرف آخر تضعیف را بحرف علت بدل کردن، جی مضاف کے آخری حرف کو، مضاف کے تضعیف یعنی مضاف کے آخری حرف کو بحرف علت بدل کردن، حرف علت سے تبدیل کر دیا۔ اکثر عرب چنی میں کند، اکثر عرب جو ہے اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دسا سیگا کیا ہے؟ دسا ہے، اصل میں دسسہا تھا، مضاف کے دوسرے حرف کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا تو دساہا ہو گیا۔ دسسا، سین کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدلا۔ کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا تو دساہا ہو گیا، کیونکہ اہل عرب اکثر ایسا کرتے ہیں۔ سیگا چہلو سوم 43واں قاعدہ، سیگا 43واں سیگا فضللتم بدا، سیگا فضللتم تھا، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف، یہ ماضی معروف ہے، مضاف سمیع، یہ مضاف ہے باب سمیع سے، باقاعدہ عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ از دو حرف تضعیف یکیرا گاہ عظم میں کند، مضاف کے دو حرف میں سے، مضاف کے دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں نا جی، مضاف کے تضعیف کے دو حرف میں سے یکیرا ایک کو گاہے کبھی حذف میں کند، کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ تضعیف کے دو حرف میں سے، مضاف کے دو حرف میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں، تو جب لام کو حذف کر دیا ایک کو تو کیا ہوا؟ فضلتم، کیا ہو گیا؟ فضلتم ہو گیا۔ لام اول حذف کر دن، لام اول کو حذف کر دیا، گاہے فضلتم میں گوین، اور کبھی جو ہے فضلتم کہتے ہیں، بکسر زوا بنقل حرکت لام اول بزوا، کہہ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے فضلتم کہتے ہیں بکسر زوا، زوا کے کسرہ کے ساتھ، بنقل حرکت لام اول، لام اول کی حرکت نقل کرنے کے ساتھ، بزوا زوا کو لام اول کی حرکت نقل کرنے کے ساتھ، تو یہ اصل میں ہے فضللتم، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ مضاف ہے، اور سمیع یسمعو سے ہے، اور مضاف کے اندر دو حرف میں سے کبھی ایک حرف کو تخفیف کی خاطر گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس وجہ سے پہلے لام کو حذف کیا تو کیا ہو گیا؟ فضللتم سے فضلتم، کیا ہو گیا؟ فضلتم، ایک لام کو، پہلے لام کو حذف کر دیا، فضللتم، پہلے کو حذف کر دو، فضلتم ہو گیا۔ اور کبھی اس کو فضلتم بھی پڑھتے ہیں۔ بیان سیگا فضللتم بدا، یہ فضللتم تھا، جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف سمیع، یہ مضاف ہے باب سمیع یسمعو سے، باقاعدہ عرب کا قاعدہ ہے کہ از دو حرف تضعیف یکیرا گاہ حذف میں کند، کہ عرب کا یہ قاعدہ ہے، اہل عرب کا، کہ دو حرف تضعیف میں سے ایک کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، لام اول را حذف کردن، لام اول کو حذف کر دیا، گاہے فضلتم میں گوین، اور کبھی فضلتم کہتے ہیں بکسر زوا، زوا کے کسرہ کے ساتھ، بنقل حرکت لام اول بزوا، لام اول کی حرکت نقل کرتے ہوئے بزوا زوا کو۔ سیگا چہلو چہارم، چہلو چہارم 44واں سیگا کرنا بیان حسب بیان، یعنی بعض مفسرین دراصل اقررنا بودا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا اقررنا، کیا تھا؟ اقررنا، اور اس کے بعد پہلی را کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور را کو گرا دیا، تو اب کیا ہوا؟ اقررنا، کیا ہو گیا؟ اقررنا، تو جب قاف ساکن ہو گیا، فا کلمہ متحرک ہو گیا، تو پھر جو ہے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو اسے گرا دیا۔ تو یہ دراصل اقررنا تھا، اصل میں اقررنا تھا، پہلی را کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور را کو گرا دیا تو ہوا اقررنا، پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، فا کے متحرک ہونے کی وجہ سے تو حمزہ کو بھی گرا دیا تو کرنا ہو گیا۔ حسب قاعدہ مذکورہ آنفن، جو آنفن مانے ابھی مذکورہ قاعدے کے مطابق، جو ابھی ذکر کیا گیا اس قاعدے کے مطابق، را اول کو، پہلی را کو بعد نقل حرکتش، اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد حذف کر دیا، حاجت حمزہ وصل نہ ماندہ، حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی، لہذا بھی افتاد، لہذا وہ گر گیا، کرنا شد تو کرنا ہو گیا،
ودر بیزاوی یک توجیہ آ کرنا مثل خفنا، اور بیزاوی میں ودر بیزاوی، اور بیزاوی شریف جو تفسیر ہے بیزاوی میں یک توجیہ اس کی ایک توجیہ کرنا مثل خفنا اذکار یقارو، کرنا مثل خفنا، خفنا کی طرح ایک توجیہ بیزاوی شریف والے نے لکھی ہے کہ کرنا جو ہے خفنا کی طرح ہے، کرنا جو ہے وہ خفنا کی طرح ہے، اذکار یقارو، قار یقارو سے مثل خاف یخافو، یہ خاف یخافو کی طرح، قار یقارو سے یہ امر ہے، کرنا خفنا، خف خافا خافو خافی خافا خفنا، کرنا مثل خفنا ہے، خفنا کی طرح ہے، جمع مونس حاضر، جمع مونس حاضر فعل امر ہے، اذکار یقارو، قار یقارو سے مثل خاف یخافو کی طرح، ومعنی عام مقارب بمادہ قرار نوشتہ، ومعنی عام، اور اس کا جو معنی لکھا ہے مقارب مادہ قرار نوشتہ، قرار مادے کے قریب لکھا ہے، قرار مادے کے قریب لکھا ہے۔ تو بیزاوی میں اس کی ایک توجیہ جو ہے اس نے لکھی ہے بیزاوی نے کہ یہ کرنا جو ہے خفنا کی طرح ہے، یہ قار یقارو سے ہے مثل خاف یخافو، اور اس کا معنی جو ہے انہوں نے قرار مادے کے قریب قریب لکھا ہے، ومعنی عام مقارب مادہ قرار نوشتہ، اور انہوں نے اس کا جو معنی ہے قرار مادے کے قریب قریب لکھا ہے۔ سیگا چاہلو پنجم 45واں حجرات بیان جمع حجراتن اس، یہ حجراتن کی جمع ہے، در واحد عین ساکن اس، واحد میں عین ساکن ہے، در جمع حسب قاعدہ، جمع میں حسب قاعدہ، کہ عین فعل بالضم، کہ عین فعل بالضم مؤنث، فعل بالضم مؤنث کو جو ہے کہ عین فعل بالضم مؤنث، فعل بالضم مؤنث کی عین، وفعلتن، اور فعلتن کی عین کو ان کی جمع میں بوقت جمع کے وقت بالف و تا، بوقت جمع بالف و تا، بوقت جمع بالف و تا، الف و تا کے ساتھ جمع کے وقت ضمہ میں دہند، ان کو کیا دیتے ہیں عین کو ضمہ دیتے ہیں، در جمع حسب قاعدہ، حسب قاعدہ کے عین ضمہ میں دہند، حسب قاعدہ قاعدے کے مطابق کہ عین کو ضمہ دیتے ہیں، کب؟ فعل بالضم مؤنث، فعل بالضم ضمہ کے ساتھ جو مؤنث ہے، اسی طرح فعلتن، اس کی جب جمع الف تا کے ساتھ بنائیں گے تو اس میں کیا دیتے ہیں عین کو ضمہ دیتے ہیں۔ جیم را ضمہ دادن و فتح ہم حجرات، اسی طرح حجرات، کیا پڑھیں گے؟ حجرات، تو کہا فعل بالضم، اور اسی طرح فعلن مؤنث کے عین کلمے کو الف اور تا کے ساتھ جمع لاتے وقت ضمہ دیتے ہیں، اور اس صورت میں عین کلمہ کو فتح دینا بھی جائز ہے۔ فعل بالضم مؤنث و فعلتن را بوقت جمع بالف و تا، الف و تا کے ساتھ اس کی جمع لاتے ہوئے ضمہ میں دہن ضمہ دیتے ہیں۔ جیم را ضمہ دادن، تو جیم کو ضمہ دے دیا، جیم کو ضمہ دے دیا، و فتح ہم، اور اس میں فتح بھی، و فتح ہم دری صورت جائز ہے، اور اس صورت میں فتح بھی جائز ہے۔ ودر فعل بالکسر مؤنث، اور فعل جو ہے بالکسر کسرہ کے ساتھ مؤنث، فعل کسرہ کے ساتھ ہے نا مؤنث، وفعلتن، اور اسی طرح فعلتن، چون کسرتن، جیسے کسرتن، عین لا کسرہ میں دہن، عین کو کسرہ دیتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ کسراتن، کیا پڑھیں گے؟ کسراتن، وگاہے فتح، اور کبھی فتح بھی دیتے ہیں، اور کبھی فتح بھی دیتے ہیں، جیسے کسرات، کیا پڑھیں گے؟ کسرات۔ ودر امثال تمرتن تمراتن گوین، اور تمرتن کی امثال میں تمراتن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی فعلتن، جیسے تمرتن، فعلتن جیسے تمرتن میں الف اور تا کے ساتھ جمع بناتے وقت عین کلمہ کو صرف فتح دیا جاتا ہے، جیسے تمرتن سے تمراتن، اسی طرح اردن سے ارباتن۔ تو در امثال تمرتن، تمرتن کی امثال میں تمراتن گوین تمراتن کہتے ہیں، بفتح عین، عین کے فتح کے ساتھ۔ تو کہا یہ اس قاعدے کو لکھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ برائے تعلیم این قاعدہ این سیگا نوشتہ شد
اس قاعدے کی تعلیم کے لیے اس سیغے کو لکھا گیا۔ یہ سیغہ تو آسان تھا، لیکن یہ قاعدہ بتانے کے لیے کہ فعل بالضم اور فعلۃ مؤنث جو ہے، فعل بالضم اور اسی طرح فعلۃ، جی تو ان کی جمع لاتے وقت، الف تا کے ساتھ جمع لاتے وقت عین کلمہ کو کیا دیتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں، اور اسی طرح عین کلمہ کو فتح دینا بھی جائز ہے۔ اور فعل بکسر الفا جو ہے، جیسے قدر، فعلۃ، جی مؤنث جیسے فعلۃ، کسرۃ، تو اس میں کیا دیتے ہیں؟ عین کو کسرہ دیتے ہیں اور کبھی فتح بھی دیتے ہیں۔ اور فعلۃ جیسے تمرۃ، جب اس کی الف تا کے ساتھ جمع لائیں گے تو اس کے اندر پھر جو ہے عین کلمہ کو صرف فتحہ دیا جاتا ہے۔ برائے تعلیم ای قاعدہ، اس قاعدے کو سکھانے کے لیے، اس قاعدے کی تعلیم کے لیے ای سیغہ نوشتہ شد، یہ سیغہ جو ہے لکھا گیا ہے۔ الحمدللہ کی یہ رسالہ بانجام رسید، الحمدللہ یہ رسالہ انجام کو پہنچا، یعنی مکمل ہوا، جی تکمیل کو پہنچا، بفضلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، جل تعالیٰ ہو جس کی نعمتیں عظیم ہیں، محتوی بر قواعد شدہ، یہ ایسے قواعد پر مشتمل ہے کہ نافع مبتدی و منتہی اس، کہ جو نفع دینے والے نافع جو نافع ہیں، مبتدی کے لیے، و منتہی اور منتہی جو ابتدائی درجے کا طالب علم ہے اور جو انتہائی درجے کا، یعنی اگلی درجوں کا، اوپر کی درجوں کا طالب علم ہے، دونوں کے لیے جو ہے یہ کیا ہے؟ نافع ہے۔ بالخصوص باب افادات و خاتمہ مشتمل بر فوائدیس کہ اکثر کتب صرف ازاں خالی اس، خاص طور پر افادات کا جو باب ہے، افادات کا باب اور خاتمہ، مشتمل بر فوائدیس وہ ایسے فوائد پر مشتمل ہیں کہ اکثر کتب صرف کے صرف کی جو اکثر کتابیں ہیں، ازاں خالی اس وہ ان سے خالی ہیں، و ادراکیاں نہایت نافع اور ان کا جاننا، جی و ادراکیاں اور ان کا جاننا نہایت نافع اور انتہائی نافع ہے، انتہائی نافع ہے، ان کا جاننا بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ مقصود بالذات از تحصیل علم صرف، مقصود بالذات از تحصیل علم صرف، علم صرف کے حاصل کرنے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے، مقصود بالذات ہے علم قرآن مجید اس، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا جاننا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے۔ ودر خاتمہ اور خاتمے میں سیغہ قرآن مجید مذکور شدہ، قرآن مجید کے سیغے مذکور ہوئے کہ ادراک اکثر عام بمراجعات کتب تفسیر دشوارس، کہ ادراک اکثر عام، تو خاتمے میں قرآن مجید کے سیغے ذکر کیے گئے کہ ادراک اکثر عام بمراجعات کتب تفسیر دشوارس، کہ ان میں سے اکثر کا ادراک، ان میں سے اکثر سیغوں کا جاننا، ان میں سے اکثر سیغوں کا جاننا کتب تفسیر کی طرف رجوع کیے بغیر ان کا جاننا جو ہے، ادراک جو ہے وہ مشکل ہے۔ ان میں سے اکثر کا ادراک بے مراجعات کتب تفسیر، کتب تفسیر کی طرف رجوع کیے بغیر، جی ادراک یہاں ان کا جاننا دشوارس، وہ کیا ہے؟ دشوار ہے۔ ازی انفع چے خواہد بود، اس سے زیادہ نفع کیا ہوگا، اس سے زیادہ نافع چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ازی انفع چے خواہد بود، اس سے زیادہ انفع کیا ہوگا، یعنی اس سے زیادہ نافع چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بہمی جہت، اسی وجہ سے اس کے آخر میں جو ہے سیغے ذکر ہوئے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا رکھا؟ علم السیغہ نام رکھا۔ وہ بہمی جہت اور اسی وجہ سے، وہ بسبب اختتام ای رسالہ اور اس رسالے کے اختتام کی وجہ سے، در 1276 1276 ہجری میں نامش علم السیغہ گذاشتہ آمد، اس کا نام جو ہے علم السیغہ قرار پایا، اس کا نام علم السیغہ رکھا گیا ہے۔ وبسبب ظہور ای قوانین، اور ان قوانین کا جو ظہور ہے، جزیلۃ التحقیق، یہ بڑی تحقیق والے قوانین ہیں، ان کا جو ظہور ہے، بپاس خاطر، بپاس خاطر، خاطر کہتے ہیں دل کو،
اور بپاس سے پہلے بھی لفظ شروع میں گزرا تھا۔ حافظ وزیر علی صاحب کی دل جوئی، جی بپاس مانے لحاظ، تو بپاس خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ رب المواہب، رب المواہب عطا کرنے والا، مواہب جی بخششیں کرنے والا رب، بپاس خاطر جی حافظ وزیر علی صاحب جو شفیق ہیں، جی مہربان ہیں، جی قابل ہیں، حقیق مانے قابل ہیں، لائق ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے سلمہ رب المواہب، جی بخششوں کا رب اسے سلامت رکھے، ملقب بقوانین جزیلہ حافظیہ، تو اس کا جو ہے نا ملقب کیا گیا ہے کون سے قوانین کے ساتھ؟ قوانین جزیلیہ حافظیہ کے ساتھ کردہ شد اس کو ملقب کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ حقیر گناہ گار نامہ سیاہ، جس کا نامہ اعمال کیا ہے؟ سیاہ ہے، تباہ روزگار، زمانے کا تباہ حال، از مکارہ دنیاویہ برآوردہ، دنیاوی مکر و فریب سے برآوردہ نکال کر عافیت تامہ عنایت فرمودہ، عافیت تامہ عنایت فرمائے بر آستانہ خود، اپنے آستانے پر، و آستانہ حبیب خود، اور اپنے حبیب کے آستانے پر برساند پہنچائے، و محبی محسنی شفیقی، میرے محب، میرے محسن، میرے شفیق، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ پر احسان کرنے والے، مجھ پر شفقت فرمانے والے حافظ وزیر علی صاحب، حافظ وزیر علی صاحب باعث تصنیف این کتاب را بہما وجوہ، جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حافظ وزیر علی صاحب کو بہما وجوہ، ہر اعتبار سے، تمام وجوہ سے، مرفع الحال، کشادہ حال، و مقدی المرام، اور مقدی المرام، مقصود کو پانے والا، ہر اعتبار سے آسودہ حال، اور جی مرادوں کو، مقصدوں کو پانے والا، و فائز و مرادات دینی و دنیاوی وارد، دینی اور دنیاوی مرادات میں کامیاب رکھے، فائز فرمائے، کامیاب فرمائے، بمرادات دینی و دنیاوی، دینی اور دنیاوی مرادات میں وہ سے کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، اور صحیح طریقے سے ان سیغوں کو سمجھ کر، علم سر کو سمجھ کر، جی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو 1276 ہجری میں جو کتاب مکمل ہوا، اس وجہ سے اس کا نام علم الصیغہ رکھا۔ کس وجہ سے؟ علم الصیغہ، کیونکہ علم الصیغہ کے جو عدد بنتے ہیں وہ بھی 1276 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1276۔ اور جو عین کے جو ہیں 70 ہیں، عین کے 70، لام کے 30، میم کے 40، الف کے 1، لام کے 30، صاد کے 90، اور یا کے 10، غین کے 1000، اور ہا کے 5۔ علم الصیغہ، تو یہ کل جو ہیں بنتے ہیں 1276، 1276 عدد بنتے ہیں۔ جی کتاب مکمل ہوئی 1276 میں، اس وجہ سے اس کا نام علم الصیغہ رکھا، کیونکہ علم الصیغہ کے جو عدد بنتے ہیں وہ بھی 1276 ہیں۔ اور اس کا جو کتاب کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ قوانین جزیلہ حافظیہ، جزیلہ حافظیہ رکھا گیا ہے۔ دعا فرمائے، اپنے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گناہ گار حقیر جس کا نامہ اعمال سیاہ ہے، زمانے کا تباہ حال شخص، اس کو مکروہات دنیاوی مکروہات، دنیاوی مکر و فریب سے نکال کر عافیت تامہ عنایت فرمائے، اور اپنے دربار اور اپنے حبیب کے دربار پر پہنچائے۔ اور میرے دوست، میرے مہربان حافظ وزیر علی صاحب جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہیں، اسے ہر اعتبار سے خوشحال اور دینی اور دنیاوی مقصودات اور مرادات کے ساتھ کامیاب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔